اور آگے چل کر کے جو دن آنے والا ہے جہاں سے ایک نیا سال شروع ہوگا، جہاں سے لوگ ابھی سے میسج کرنا شروع کر دیے نیو ہیپی ایئر کہ نیا سال مبارک ہو، اس سلسلے میں بھی ایک دو بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی سال کا آغاز یہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، جس کو ہجری سال کہتے ہیں، جس کو قمری سال کہتے ہیں۔ چاند بھی بنایا ہوا یہ اللہ رب العزت کا ہے، سورج بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، کیا ہے مہینہ بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، دن بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، ہفتہ بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، سورج کی گردش اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا اور چاند کی گردش اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا، پورے کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے۔ اور اس طرح کے خرافات کو انجام دینا اور اس طرح کی پکنک کا ماحول بنانا اور اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہونا اور سمندر کے کنارے جا کر کے جشن منانا، ہوٹلوں کو بک کر کے وہاں جہاں شراب کا دور چلتا ہو، ہوٹل بک کر کے جہاں شراب اور شباب کی محفلیں قائم کی جاتی ہو، رقص سرور کی محفلیں قائم کی جاتی ہو، ناچنے اور گانے والوں کو بلایا جاتا ہو، ڈی جے کا انتظام کیا جاتا ہو، جشن کا ماحول بنایا جاتا ہو، وہاں ایسی مجلسوں میں جا کر کے اپنا وقت برباد کرنا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا، یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ اوقات دیے ہیں تو اس لیے نہیں دیے ہیں کہ تم نائٹ کلبوں میں جا کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے اور پارکوں میں جا کر کے، سمندر کے کناروں اور کشتیوں میں سمندر کے بیچ میں جا کر کے اور ان محبوباؤں کے ساتھ جا کر کے شراب میں، رقص سرور میں، موسیقی میں، گانے اور بجانے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرو، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اگر ہمیں یہ قیمتی اوقات دیے ہیں، یہ جوانی دی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ جوانی اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ قیمتی جوانی ہمیں اپنی عبادت کے لیے دی ہے، دوسروں کے تعاون کے لیے دیا ہے، غریب کا ہاتھ پکڑنے کے لیے دیا ہے، کمزور اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے عطا کیا ہے۔ ہرگز یہ جوانی اور نائٹ کلبوں میں جا کر کے رقص و سرور کی محفلوں میں جا کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے بہتر جوانی عطا کی، سب سے بہترین سانچے میں ڈالا۔ ابھی ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا ہے، سب سے بہتر سانچے میں ڈال کر کے سب سے بہتر اور خوبصورت احسن طریقے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے، فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت سانچے میں سب سے خوبصورت انسان ہم نے بنا کر کے تیار کیا ہے۔ اس لیے نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا اندازہ لگائیں، 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، 4 چیزوں کی قسمیں کھائی۔ قسم کھا کر کے کسی بات کو جب بیان کی جاتی ہے، اس بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس بات کا ایک وزن ہوتا ہے، اس بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، والتین قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینین کی۔ تین اور زیتون ایک پھل کا بھی نام ہے، درخت کا بھی نام ہے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر ہے، قسم ہے شہر ابراہیم کی، قسم ہے شہر عیسیٰ کی، قسم ہے شہر موسیٰ علیہ السلام، وطور سینین قسم ہے شہر موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور سب سے آخر میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم کھا کر کے کہا، وطور سینین وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم جو ہمارے محبوب کا شہر ہے، اس شہر کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تم کو، اے انسان، ہم نے تم کو سب سے بہتر سانچے میں، سب سے بہتر اور خوبصورت احسن طریقے سے، بہترین حسین و جمیل انداز میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ناک یہاں کے بجائے یہاں کر دیا جاتا، انسان کتنا بدصورت ہو جاتا۔ کسی کی ایک آنکھ چلی جاتی ہے، اس کی چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، کیا ہے ناک ذرا چپٹا ہو جاتا ہے، اس کو نیپالی کہہ کر کے پکارتے ہیں، گویا کہ وہ عیب ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے ناک اور آنکھ، کان، چہرے کی خوبصورتی
ہر چیز سے نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جوانی جو عطا کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنی جوانی کو غلط جگہوں میں رقص سرور ناچ اور گانے کی محفلوں میں جا کر کے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، اس جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، لا تزول قدماء عبد یوم القیامۃ فیما افنى عن عمره فیما افناه۔ اللہ رب العزت کیا ہے، ہر انسان سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ لا تزول قدماء ابن آدم، کہ ابن آدم کا قدم جب وہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا پیر، اس کا قدم اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتا۔ اس میں سے ایک چیز ہے جس کو دوسرے نمبر کے اندر بیان کیا، عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں عمر عطا کیا تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں تم نے برباد کر دیا، اس جوانی کو تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ومن این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرے نمبر پر بیان کیا، ہم نے جو تم کو مال دیا تھا اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ ہم نے جو تم کو مال دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ نئے سال کے موقع پر تم جشن منا کر کے اپنے مال کو خرچ کرو، نئے سال کے موقع پر پارکوں میں جا کر کے تم اپنا مال برباد کرو۔ ہم نے جو مال دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا شراب اور کباب کی مجلسیں جماؤ، عیاشی کرتے ہوئے پھرو۔ جو شخص عیاشی کے اندر اپنے دولت کو خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے جو کاسے گدائی لیے پھرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کاسے گدائی میں کوئی بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسی ملک ہندوستان کی وہ تاریخ رہی ہے کہ مغلوں نے 1000 سال تک حکومت کی، تیمور سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک، اورنگزیب عالمگیر نے، وہ لوگ یہی اسی ملک کے بادشاہ تھے، کہیں اور اس نے حکومت نہیں کی تھی۔ لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے ان لوگوں نے کتنی عیاشی کی ہے، عیاشی کے تمام حدود پار کر دیے۔ ایک وقت وہ آیا جب اللہ رب العزت کو برا لگا، ان کی عیاشی ان کو اللہ رب العزت کو اچھا نہیں لگا، تو پھر اس سے حکومت و سلطنت چھیننا شروع کر دیا۔ وہی مغل جو کبھی عیاشی کے اندر ایک کمرے میں 100 نوجوان لڑکیاں رکھا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ کاسے گدائی لیے پھرنے پر مجبور ہوئے، اور آج یہ حالت کر دی، حکومت چھینی گئی، سلطنت چھینی گئی، بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے، ساری چیزیں ہوئی۔ اور جب ناشتہ، آپ جب بہادر شاہ ظفر کی تاریخ پڑھیں گے، جیل کے اندر جب انہوں نے کیا ہے ناشتہ مانگا، اس ناشتے کے تشت میں کیا پیش کیا گیا تھا، تاریخ پڑھیے۔ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ نہیں پڑھتے، ہم کیا ہے پرانی چیزوں کو نہیں پڑھتے۔ اسی ملک ہندوستان کی تاریخ ہے، یہیں کے بادشاہوں کی تاریخ ہے کہ جو کبھی عیش اور عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے، ایک وقت کے کھانے میں 100 طرح کے آئٹم کھایا کرتے تھے، اور جیل کے اندر جب ناشتہ مانگا گیا ان کے 2 بیٹوں کا سر پیش کر دیا گیا۔ یہ اسی ملک ہندوستان کی تاریخ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اس تاریخ کی طرف جانے کا بھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مال و دولت دیا ہے تو مال و دولت کو عیاشی کے اندر، فضول خرچی کے اندر، شراب اور کباب کی مجلسوں میں اس کو برباد نہ کیا جائے، اس کا جو صحیح استعمال ہے اس استعمال میں اپنے دولت کو لگایا جائے۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اور آپ کو مزید عطا فرمائیں گے۔ ان تمام باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔